فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سامعین گرامی، ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے رہتے ہیں، باتوں میں بھی کرتے ہیں، اور باتوں میں اگر نہ کریں تو اپنی سوچ میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک۔ اپنے مال کو دوسروں کے مال سے ہم اکثر کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سے، ان کی شہرت، ان کے بیٹے، کس کی اولاد کتنا پڑھ گئی ہے، کس کا بچہ آگے نکل گیا ہے، کس کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں، کس کی شادی کہاں ہوئی ہے، میرے بچوں کی شادیاں کہاں ہوئی ہیں۔ اور یہ اکثر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ سائیکل سے موازنہ کرے گا، موٹر سائیکل والا کسی گاڑی والے سے موازنہ کرے گا، گاڑی والا کسی بڑی گاڑی والے سے موازنہ کرے گا، چھوٹا شخص جو ہے وہ بڑے شخص سے موازنہ کرے گا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ مادی چیزیں تو نظر آتی ہیں، دولت بھی نظر آتی ہے، خوبصورتی بھی نظر آ جاتی ہے، شان و شوکت بھی نظر آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، اور وہ چیزیں کسی کی ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت اور صلاحیتیں جنہیں ہم کیپیبلٹیز کہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتی۔ تو اکثر جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت ہی لائق آدمی ہوں، میں تو بہت ہی فرض شناس آدمی ہوں، میں تو ڈیوٹیفل آدمی ہوں، میں تو بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، اور یہ جو دوسرا جو ہے یہ میرے سے بڑی کم محنت کرتا ہے، کم کام کرتا ہے، اور پھر میرے سے آگے بھی نکل گیا ہے، اس کی کوئی سفارش ہے، اس کی کوئی بڑے خاندان سے تعلق ہے، اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں اگر اپنے آپ کو بہت اپنی دانست میں بہت اچھا سمجھ رہا ہوں، اور اگر وہ شخص جو میری دانست میں اچھا نہیں ہے اور میرے سے آگے نکل گیا ہے، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو لازمی طور پر ہمارے دماغ میں منفی جو خیالات ہیں وہ ہمارے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ناانصاف ہے، معاشرے میں ظلم ہے، معاشرے میں ناانصافی ہے، معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ میری دماغ میں آتی ہیں کہ میرا تو استحصال ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو ساری باتیں ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ باتیں ہمارے دماغ میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ باتیں ہمارے دماغ میں شیطان جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنا موازنہ دوسرے انسانوں سے کرنا یہ شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے، جو وہ بنی نوع انسانیت پر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک استعمال کر رہا ہے اور قیامت تک استعمال کرتا رہے گا۔ یہ در حقیقت ایک آگ ہے، کیونکہ شیطان خود آگ سے بنا ہوا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی آگ میں خود بھی جلتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی جلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہم نے پڑھا ہے اکثر نے، حابیل اور قابیل کا قصہ، جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو روئے زمین پر سب سے بڑا جرم، انسانیت کا جرم، جسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور تمام جو دنیا کے مذاہب ہیں، تمام جو سویلائزیشن ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ انسانیت کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کسی انسان کی جان لینا ہے، قتل کرنا۔
تو روئے زمین کا جو سب سے پہلا قتل تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا، دوسرے کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی آپ ان کو آدم کے بیٹوں کی جو صحیح سچی کہانی ہے، ان کا قصہ ہے، وہ سنائیں۔ اور وہ کیا تھی؟ اذا قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں بیٹوں نے ایک قربانی کی، اور تورات اور زبور اور اس میں بہت سارے قصے آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ تصدیق شدہ قصے نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ قرآن میں جو صحیح اور حقیقی جو سٹوری آ رہی ہے، قصہ، وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک قربانی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کئی انبیاء علیہ السلام تک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، ایک اللہ کی ایک سنت تھی کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی شخص قربانی کرتا تھا تو جس شخص کی نیت خلوص ہوتی تھی اور وہ نیک نیت سے خالص اللہ کے حضور قربانی کرتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو کہ اس قربانی کو کرنے کے بعد جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ اس قربانی کو آگ جو ہے وہ آ کر کھا لیتی ہوتی تھی یا اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی، اس اللہ کے بندے کی قربانی جو ہے وہ سچی ہے اور حقیقی قربانی ہے، یہ کوئی بناوٹ نہیں کر رہا۔ تو جب حضرت آدم کے بیٹوں نے قربانی کی تو ایک بیٹے کی قربانی جو تھی وہ قبول ہو گئی، اس قربانی کو آگ نے کھا لیا، اور دوسرے بیٹے کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے آپ کو حق پر اور بہت اچھا اور بہت اعلیٰ اور بڑا نیک انسان سمجھتا تھا، تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا، اور اسے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ جو میرا سکا بھائی تھا، شاید اس میں کوئی اچھی بات ہوگی اور اس کی کوئی نیت اچھی ہوگی کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور میری قربانی کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس نے کہا قال لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ کوئی بات نہیں، تو اگر میری جان لینا چاہتا ہے تو لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک صرف نیک اور اچھے اور صالح لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بھائی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے صرف اسی زعم میں اور اسی غصے کی بنیاد پر کہ میری قربانی، میں سے پیچھے رہ گیا اور یہ میرے سے آگے نکل گیا، تو اس نے روئے زمین پر پہلا گناہ کبیرہ جو قتل تھا، انسانیت کا سب سے بڑا جرم، وہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ان قتل کا، گناہ کا ایک حصہ اس آدم کے بیٹے کو جاتا ہے جس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ حسد کی آگ اور موازنہ کرنے کی آگ ایک عام انسان کو ایک اتنے بڑے جرم پر بھی لے جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، اپنے اعمال کو بہتر بناؤں، اپنے آپ کو نیک بناؤں، اپنی نیت اچھی کروں تاکہ اللہ تعالیٰ میری قربانی اور میرے اعمال کو قبول کرے، میں اپنا جرم دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میرے اندر کمی آ رہی ہے۔ تو سامعین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور سجدوں کو اور جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ واقعہ بار بار اللہ نے دہرایا، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، اس سجدے کا جس کا میں نے حکم دیا تھا۔
کہ تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں اس میرے حکم کو ماننے سے انکار پر مجبور کر رہی ہے۔ تو ابلیس نے جو جواب دیا وہ جواب جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے والا اور اس جواب کو اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا، تاکہ ہم اس برائی سے دور رہیں کہ جو ابلیس نے کی تھی، اور جو اس کے بعد پھر وہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن گیا۔ اور اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہت زیادہ باصلاحیت ہوں، بہت اچھا ہوں۔ اور کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، یعنی ایک حقیر چیز سے، اور آگ جو جلاتی ہے، جو طاقت ہے، جو جاہ و جلال کا نشان ہے، گرمی بھی دیتی ہے، ہیٹ بھی دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، طاقت کا نشان ہے۔ اور مٹی تو بہت حقیر چیز ہے جسے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ تو میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تو میں ایک ایسے تخلیق کو خلقتنی، یعنی تخلیق میں بھی کیا گیا ہوں، وہ مان رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، اور وہ خلقتنی، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آدم کو بھی اللہ نے تخلیق کیا۔ دونوں کی باتیں مان رہا ہے کہ دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں سپیریئر ہوں، میں بڑی کسی ایلیٹ کلاس کا شخص ہوں، میں بڑے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تھا، میں تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو شجرہ نسب جو ہے وہ تو یہ ہے، میرا جو قبیلہ اور جو میری قوم ہے وہ تو بڑی باعزت قوم ہے۔ اور یہ شخص جو ایک بالکل گھٹیا سا مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، یہ مجھے اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کرو۔ حالانکہ اسے شیطان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں تو اس میں شیطان کا کوئی کمال نہیں ہے، اسے اللہ ہی نے بنایا۔ اور یہی چیز شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ میں کسی بڑے باپ کے گھر پیدا ہوا ہوں یا چھوٹے باپ کے، کسی امیر کے گھر پیدا ہوا ہوں یا کسی غریب کے، کسی طاقتور کے گھر پیدا ہوا یا کسی کمزور کے، اس میں میرا کیا کمال ہے اور ہم سب کا اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر دیتے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور اگر کافر کے گھر پیدا ہو جاتے تو کافر ہی ہوتے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو اللہ نے دیں، صورت، خوبصورتی، رنگ و نسل، یہ ساری چیزیں جو کہ اللہ نے دی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کیونکہ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس میں ہمارا کسی کا بھی ذرہ برابر کوئی کمال نہیں۔ اس کمال کے اوپر اگر میں اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتا ہوں تو یہ ایک شیطان کی ایک چال ہے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ اور پھر شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو دوسرا شخص، یہ جو تمہارا رشتہ دار یا جو تمہارا دوست یا یہ جو تمہارا کلیگ تم سے بات کہہ رہا ہے، تم اپنا اس سے موازنہ تو کرو، اس کا تو تمہارا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اور اسی موازنے کی بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو قریش انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی اسلام کی تعلیمات کو بڑی گہرائی میں جا کر دیکھا تھا، وہ صرف سطحی طور پر اسی لیے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو رد کرنا شروع کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک عام گھرانے کا ایک نوجوان شخص جو ہے یہ کھڑا ہو کر ایک نئے دین کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اسے کیسے جرأت ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کو نبوت اور پیغمبری ملنی تھی تو یہ تو کسی سردار کو اور کسی بہت بڑے گھر کے بچے کو ملنی چاہیے تھی، یہ ایک عام شخص کا تو اس پہ کوئی حق ہی نہیں تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کا، یعنی اس وقت کی جو دو بڑی خوشحال بستیاں مکہ کی بستی اور طائف کی بستی تھی، ان دونوں بستیوں میں سے جو کوئی بڑا ایک کوئی عظیم شخص تھا اس پر کیوں نہیں نازل ہوا، اور یہ ایک عام جو ایک شخص تھا اس پر کیسے نازل ہو گیا۔ اور سامعین گرامی، فرعون کو بھی یہی گھمنڈ تھا۔ تو جب موسیٰ نے
دربار میں فرعون کو جب چیلنج کیا تو فرعون نے کہا کہ میں تو مارتا بھی ہوں، میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، میں تو گرفتار بھی کرتا ہوں، میں تو رہا بھی کرتا ہوں، میں تو دولت بھی دیتا ہوں، میں تو عزت بھی دیتا ہوں، تمہارا جو ہے وہ اس سے کیا مقابلہ ہے؟ اور پھر فرعون اپنے گھمنڈ میں آ کر وہی بات کہہ رہا ہے جو شیطان نے کہی تھی، اللہ کے حضور کہی تھی، امن خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک حقیر اور ایک جو ذلیل شخص ہے جو اپنی بات کو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا، یعنی جو اپنی بات بیان بھی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی نہیں دی، یعنی جس کے پاس کوئی کمیونیکیشن سکل ہی نہیں، یہ ایک شخص اور میں ایک شخص، میں اس سے بہت بہتر ہوں، اس کا اور میرا تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی حقیر اور کم چھوٹے خاندان والا شخص ہے جو کہ ایک بادشاہی وقت کو للکار رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں، خوبصورتی، ذہانت، دولت، عزت، شہرت، ان سب پر فخر کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا یہ شیطان کا شیوہ ہے۔ یہ غصے اور آگ کی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا شیطان، اس کا یہ مشن ہے، اس کی زندگی کا یہ مشن ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا، ہر معاشرے میں فساد پھیلانا، منفی خیالات ڈالنا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اور اس شیطان اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ تکبر کا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور تکبر کی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس کی گہرائی میں صرف موازنہ ہی ہے دوسروں سے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہنا، یہی انسان کو ایک تکبر دیتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا یہ شیطان کا شیوہ ہے۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں جو مسابقت، جو کمپٹیشن اور جو مقابلہ ہے، کیا وہ ختم ہو جائے؟ اگر ہر بندہ اپنے اسی خول میں بیٹھا رہے اور ہر شخص کا کوئی مشن ہی نہ ہو اور اس میں کوئی مقابلہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہ ہو اور اس میں کوئی جذبہ اور اس میں اگر جوش و خروش ہی نہ ہو، تو پھر تو اللہ کی یہ بنائی ہوئی دنیا جو ہے بجائے آگے جانے کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مسابقت کی تعلیم دی، مقابلہ کرنے کی، سبقت لے جانے کی، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ نیکیوں میں، اچھائیوں میں سبقت لے جانے کی تعلیم ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو، دوڑ کر چلو، آرام آرام سے نہیں چلو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تیز رفتاری سے چلو، دوڑ کر چلو۔ کیوں؟ وہاں پہ تمہارا مقابلہ ہے دوسروں کے ساتھ جو اس دوڑ میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اس دوڑ میں تمہیں جتنا بھی تیز بھاگنا پڑے ضرور بھاگو اور ضرور مقابلہ کرو۔ اور کہاں چلو؟ تیز چلو۔ اور کہاں پہ مقابلہ کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کی پکار دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلو۔ مسجد میں آنے کے لیے جلدی کرو، بھاگ کر آؤ، شوق سے آؤ۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کاروبار کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دو۔ نماز پڑھو، اللہ کے حضور آؤ، اور پھر جب نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں پھیل جاؤ، اور پھر اپنی پوری صلاحیتوں سے، پوری ایمانت، پوری دیانتداری، پورے انصاف کے ساتھ اور پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرو۔
یہ مسلمان کا سبق ہے کہ جس میں آگے نکلنا ہے، شوق میں اور چاہت میں اور ایمان میں اور محبت میں اور اللہ کے ذکر میں آگے نکلنا، یہ مسلمان کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اور سامعین گرامی، اس میں اور جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان سب میں ہمارا جو مقابلہ ہے، کمپٹیشن، وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم بات اور یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے ساتھ ہے۔ میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ آپ کے اپنے ساتھ ہے۔ اگر میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو مجھے پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ اگر میرا آج والا سال میرے پچھلا گزرا ہوا سال سے بہتر نہیں ہے، صلاحیتوں میں، ہنر میں، علم میں، محنت میں، خوش اخلاقی میں اور میرے ایمان میں اور میرے کردار میں اگر بہتری نہیں آئی تو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ کیا میرے ایمان اور میرے اخلاق اور میرے کردار میں پچھلے سال کی نسبت اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو پھر میں اللہ کا مومن بندہ کہلانے کا حقدار ہوں؟ کیوں؟ میں کمپیٹ کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، کس سے؟ اپنے آپ سے اور اپنے اندر کے شیطان سے، اور میں آگے نکل رہا ہوں کس سے؟ لوگوں سے نہیں، اپنے آپ سے آگے نکل رہا ہوں۔ مجھے شریکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دشمنوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے سامنے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنا رہا ہوں۔ میرے دشمنوں سے اور میرے شریکوں سے تو اللہ تعالیٰ خود ہی حساب کر لیں گے، خود ہی کافی ہو جائیں گے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو بہتر بناتا رہا، جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر رہا اور جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا۔ سامعین گرامی، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہنا یہ ایک مہلک بیماری ہے، مہلک بیماری جو خاندانوں کو بھی تباہ کرتی ہے اور معاشرے کی بھی تباہ کرتی ہے، اور یہ سراسر حسد کی بنیاد ہے، حسد کی بنیاد۔ اور حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کا مال، دولت، جاہ و جلال، عزت، اولاد دیکھ کر صرف میرے ذہن میں یہ خیال آنا کہ ضرور شاید اس نے کوئی کرپشن کی ہوگی یا کوئی ٹیکس چوری کیا ہوگا یا کسی کا حق مارا ہوگا تو اس لیے یہ اتنا امیر ہو گیا، صرف یہ خیال بھی میرے دماغ میں آنا، یہی حسد ہے۔ اور یہ وہ حسد ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس حسد سے پناہ مانگنی ہے۔ پناہ میں آنا ہے کس کی پناہ میں؟ رب العالمین کی پناہ میں آنا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دوسروں کی حسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ تو دوسروں کے لیے میرے دل میں جو حسد ہے میں نے اس کو بھی تو نکالنا ہے، اور اسی کو نکالوں گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ جو میری پناہ ہے اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر میں اپنا موازنہ دوسروں سے بند کر دوں کرنا، اور اگر میں اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دوں، تو سامعین گرامی کون سی دنیا کی طاقت ہے جو اس دنیاوی ترقی میں بھی میرا راستہ روک سکتی؟ کون سی ایسی طاقت؟ کوئی ایسی طاقت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے لیول کا آدمی اور بڑے سے بڑے لیول کا آدمی اگر وہ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینے، ہر سال اپنے آپ کو بہتر بنا رہا ہے، اپنا کام پوری دیانتداری سے، پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، پورے ہنر کے ساتھ، نئی چیزیں سیکھ کر، علم کے ساتھ اس میں آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ سامعین گرامی، زندگی میں پریشانیاں بہت آتی ہیں، جیسے آج کل مہنگائی کی پریشانی ہے، لیکن مہنگائی کا توڑ
ایک تو حکومت کی نااہلی اور وہ جو ساری چیزیں وہ تو ایک طرف. میرے اور آپ کے پاس اس کا توڑ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اس کا توڑ یہ ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے اور میں نے اپنے کام کو بڑھانا ہے تاکہ میں کم وقت میں زیادہ کام کر کے اپنے رزق حلال میں اضافہ کر سکوں اور اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکوں کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور یہ شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ فقیری سے، کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے راستے پر چلو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی میں تمہارے لیے بڑا اجر ہے اور تمہارے لیے بڑا انعام ہے. در حقیقت یہ دھوکہ ہے. فقیری سے ڈرانا شیطان کا حربہ ہے. اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اللہ نے اس کائنات میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب کے لیے یکساں تقسیم کیے ہیں. کوئی امیر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے زیادہ آکسیجن ملتی ہے اور ایک غریب کو کم ملتی ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. پانی اللہ نے ہر شخص کو دیا، اللہ نے آب و ہوا اور اللہ نے جتنے قدرتی وسائل چھوٹے اور بڑے ہر شخص کو برابر دیے ہیں. اور سامعین گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے کہ جو شخص مشکل سے چاہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بے انتہا اجر رکھا ہے. ہم اکثر دین میں بھی اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں. میں تو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہوں اور اس کو تو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں. اکثر ہم دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں اور میں تو بہت شاید اچھا مسلمان ہوں، اور یہ جو دوسرے ہیں یہ میرے سے شاید کم درجے کے مسلمان ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ، وہ قرآن کا ایک ماہر قاری اور حافظ جو قرآن کو روانی اور خوش الحانی یعنی بڑی اس کی خوبصورت تلاوت ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا اجر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو بڑے اجر والے ہیں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو اس کا تلفظ بھی شاید صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، جس کو اس کے الفاظ کے معانی بھی نہیں آتے، ایسے شخص کے لیے دوہرا ثواب ہے. یعنی وہ شخص جو قرآن مجید کا لفظ صحیح تلفظ کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا، ادا بھی نہیں کر سکتا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، دوہرا ثواب اس ماہر حافظ اور قاری کے ساتھ جو قرآن مجید کو بڑی خوبصورت تلاوت کے ساتھ اور بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے. اس لیے کہ یہ جو اٹک اٹک کر پڑھنے والا شخص ہے، یہ اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کلام پاک کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج یہ اگر یہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسا دن ضرور آئے گا جلد ہی جب یہ اٹک اٹک کر پڑھنے والا شخص بھی روانی کے ساتھ قرآن مجید کو ضرور پڑھ رہا ہوگا. کیونکہ جتنے بھی آپ کو ماہر حافظ اور قاری نظر آتے ہیں، جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو یہ بھی اسی طرح اٹک اٹک کر ہی پڑھتے تھے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ ماہر اور حافظ قاری بنتے ہیں. اس لیے کسی بھی دوسرے شخص کے عمل کو اپنی آنکھ سے دیکھنا اور اسے گھٹیا اور حقیر سمجھنا یہ شیطان کی چال ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ان چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی آگ سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں اور محبت میں اور پیار میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.